بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. ناظرین، آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم اہم ملکی حالات و واقعات پر تجزیہ حاصل کرتے ہیں، اور نہ صرف ملکی حالات و واقعات بلکہ بین الاقوامی امور پر جو اہم خبریں پاکستان سے جڑی ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے. اور یہ اہم تجزیہ ان امور پر ہم حاصل کرتے ہیں ملک کے مشہور و معروف سینئر صحافی، دانشور اور تجزیہ کار جناب ہارون رشید صاحب سے، جو کہ حسب معمول ہمارے پروگرام کا آج بھی حصہ ہیں. ویلکم ہارون صاحب. اگر لانگ مارچ سے ہی میں آج کے پروگرام کا آغاز کروں، اس لیے کہ وہاں ایک افسوسناک واقعہ بھی رونما ہوا. ایک ہماری رپورٹر جو تھیں ایک نجی چینل کی، وہ حادثے میں جاں بحق ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے جو لانگ مارچ تھا، آج کا جو پروگرام تھا وہ اسی وقت کلوز ڈاؤن کر دیا گیا اور کل تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑی بھگدڑ مچتی ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے جس کے لوگ عادی نہیں ہوتے. یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے. نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے لے کے، انٹینشنل تو کوئی بھی ظاہر نہیں کرتا، تو وہ ایک بچہ نیچے آ گیا تھا، مگر وہ چلتے رہے اور رکے نہیں، اور بعد میں بھی اس کا لوگوں نے شور مچایا تو بعد میں بھی کچھ نہیں ہوا تھا. شاید ممکن ہے بعد میں کچھ ہوا ہو کچھ عرصے کے بعد. یہ انہوں نے اچھا کہ بہت اچھی خاتون تھی، ان کی لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں کہ بہت. فواد چودھری نے کہا کہ کوئی ان جیسا بہادر اور محنتی ورکر نہیں تھا. ایک نسبتاً قدرے معروف چینل ہے، ویسے نسبتاً اس کا چرچا اتنا نہیں ہوتا، چینل 5 کا، اس سے ان کا تعلق تھا. اور ظاہر ہے کہ بھائی بے توجہی ہو جاتی ہے کسی وقت، اور اس کی وجہ سے حادثہ پیش آتا ہے. بہت افسوسناک ہے، ظاہر ہے بہت المناک ہے، خاندان کے لیے تو بڑا تکلیف دہ ہے. اور یہ اچھا کیا انہوں نے، احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. تو اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ بہت ہی، یعنی ڈرائیور کو بھی چوکنا رہنا چاہیے اور لوگوں کو بھی. بجا حادثہ تو ہو جاتا ہے لیکن اسے سبق تو سیکھنا چاہیے نا. اچھا، عمران خان صاحب اس کے لیے کیا انہوں نے روک دیا، جی، یعنی وہیں مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا. جب کوئی دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے اور پریکٹیکلی شریک ہونا چاہیے جب اتنا بڑا حادثہ ہو، زبانی کلامی نہیں. بالکل. تو بہرحال یہ تو اخبار نویسوں کے لیے بہت برا موسم ہے، لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں. ڈاکٹر معید پیرزادہ سے میری بات ہوئی 5 دن پہلے، تو مجھے کوئی خیال ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا میں یورپ میں ہوں اور وائی فائی نہیں ہے، میں سفر کر رہا ہوں، اس وقت کار میں ہوں. تو کچھ دیر میں فون کرتا، مجھے اس وقت خیال ہی نہیں آیا کہ وہ چلے گئے ہیں. حالانکہ وہ لگ رہا تھا کہ بہت ہی وہ دباؤ میں ہیں. ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں متعلقہ لوگوں سے، وہ وضاحتیں بھی کرتا لیکن انہیں بار بار بلایا گیا. اسی طرح ارشاد بھٹی کا ہے کہ وہ فیملی سمیت چلے گئے ہیں، ابھی تک ان کی طرف سے تو کوئی وضاحت نہیں آئی ہے. تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ خبر درست ہے. بہرحال وہ جب وہ بات کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. عمران ریاض کا رات کو لیٹ نائٹ یہ آتا رہا کہ جی وہ چلے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ میں یہی ہوں، مجھے دھمکیاں تو مل رہی ہیں لیکن میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. ٹھیک. تو ویسے اس کے اوپر اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آج کے واقعے پہ ان کا کہنا تھا جی اس کے اوپر افسوس ہے لیکن ان کو عمران خان کو اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. عمران خان اس پہ کیا سیاست کریں گے؟ اس پہ تو وہ شاید جو لانگ مارچ آج کا پٹ آف کر دیا، نہیں اس پہ سیاست کیا کرنی چاہیے؟ سیاست تو یہ کر سکتے تھے جو انہوں نے، ان کو ظاہر ہے فوراً یاد آیا ہوگا، کیا وہ غالب کا شعر ہے، ہم نے بچپن میں لڑکپن میں سنگ، ہم نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. تو وہ ان کو اپنا یاد آیا. بھائی حادثہ ہوتا ہے. کوئی نواز شریف صاحب نے انٹینشنلی کیا تھا یا ان کے ساتھیوں نے انٹینشنلی تو نہیں کیا تھا، اور وہ رکے بھی نہیں تھے. تو سیاست عمران خان نے اس پہ کیا کرنی تھی؟ اس نے تو یہ کیا، اور اس پہ سیاست ہو ہی نہیں سکتی. اس پہ کیا سیاست ہو سکتی ہے؟ صحیح. انہوں نے یہ کیا، روک دیا، اچھا کیا. کسی غم میں شریک ہونا چاہیے. اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، وہ کنٹینر سے اتر کے آئے تھے نیچے. خاندان کے لیے ظاہر ہے ان کا فرض تھا، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا. بالکل. اور خاندان کے لیے تو بہت بڑا کام ہے. بچیاں جب کام کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو مجبوری سے باہر نکلتی ہیں، کوئی تفریح نہیں ہے یہ. اور یہ بڑا مشکل اور تکلیف دہ کام ہے. جلوسے میں مجھے لوگ کہہ رہے تھے آپ نہیں آ رہے، میں نے کہا میں کیسے آ سکتا ہوں، ایک تو پروگرام ہے، پھر یہ کہ اس طرح کے ہنگامے. مجھے ایک دن خان صاحب نے بڑا اصرار کیا جلوس میں چلو، میں 2-3 کلومیٹر گیا، بہت پرانی بات ہے لاہور میں نے کہا بھائی مجھے معاف کرو، میں اتنے شور کتاب نہیں لا سکتا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے.
ٹھیک. اور اس میں اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے, حکومت کو بھی کرنا چاہیے, اخبار برادری کو بھی کرنا چاہیے, خان صاحب کو بھی کرنا چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی, انسانی ہمدردی کے تحت. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک. اور چونکہ وہاں حادثہ پیش آیا تو ان کی اخلاقی ذمہ داری زیادہ ہے, اور وہ جانے والے تو واپس نہیں آ سکتے, مگر اصول یہ ہے کہ ان کی دلجوئی کی جائے, ان کے غم میں شریک ہوا جائے. بالکل صحیح. اور یہ جو آج کا پروگرام مؤخر ہوا تو کل تک کے لیے تو اس کا یہ اسی سیکوینس کا وہ ویسے مجھے یہ لگ رہا ہے جس اسپیڈ سے وہ آ رہے ہیں کہ وہ مقررہ وقت پہ نہیں پہنچ سکتے. ابھی تو وہ 4 تاریخ دی ہے انہوں نے یہاں اسلام آباد سے نہیں, وہ تو بہت پہلے سے انہوں نے کہا ہوا جمعے کو آئیں گے یہاں, جی, لیکن وہ اپنا پہلے دن بھی شیڈول سے پیچھے تھے, دوسرے دن بھی پیچھے تھے. ٹھیک ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی کا پارٹ ہے سر, حصہ ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہاں لوگ ہر کہیں ہجوم جمع ہو جاتا ہے. ہی ہیڈ نو آئیڈیا کہ بھائی راستے میں لوگ کھڑے ہوں گے, میرا خیال ہے. اوکے. اب راستے میں لوگ کھڑے ہوئے, گجرانوالہ میں ابھی ایک صاحب سے بات ہوئی ہے, وہ پارٹی کے لیڈر ہیں, ادھر تو نہیں ہے ان کے پاس کوئی, عرفان شیخ صاحب گجرانوالہ میں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں تو بہت فضا جو ہے بدلی ہوئی ہے, لوگ بہت پرجوش ہیں. اور ظاہر ہے دیکھیں جی ٹی روڈ کا انتخاب عمران خان نے سوچ سمجھ کر کیا ہے, یہی سب سے زیادہ سپورٹ ہے. یعنی وہاں تک تو بہت زیادہ تھی 2018 کے الیکشن میں شمالی پنجاب میں, یعنی پنڈی ڈویژن ہے اصل میں شمالی پنجاب, جی, یہاں تو اپنا کافی سیٹیں جیت لی تھی, شاید میجورٹی تھی عمران خان کی. 2013 میں تو یہ صورتحال نہیں تھی. لیکن اب یہ جو لاہور سے لے کے تو جیلم تک کا علاقہ ہے, یہی نواز شریف کا سب سے بڑا گڑھ ہے. پرلی طرف بھی ہے ویسے, یعنی لاہور سے آگے سینٹرل پنجاب, جی وہ سینٹرل پنجاب وہاں پہ اپنا ساہیوال ڈویژن میں بھی ہے. لیکن یہ جی ٹی روڈ پہ تو اس نے سوچ سمجھ کے غالباً انتخاب کیا ہے, اور یہاں اتنا جوش و خروش ہوگا, ایک ہیبت پیدا ہو جائے, یعنی ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ یہاں اب مقبولیت کم ہو گئی ان کی. میں تو گجرانوالہ میں جب اس نے جلسہ کیا تھا, لاہور میں بہت پہلے میں نے کہا تھا جب جلسے شروع ہوئے تھے, 17 جولائی کا رزلٹ نہیں آیا تھا, کہ لاہور نکل گیا شریف خاندان کے ہاتھ سے. تو یہ ہمارے اخبار نویسوں کا تو مزاج یہ ہے نا جی کہ کانٹے کا مقابلہ ہے. کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے اس وقت جب جلسے دونوں کے 19-20 کا فرق ہو, تو یہ تو فرق بہت زیادہ تھا. اب یہ جی ٹی روڈ پہ اس کا غیر معمولی اثر ہوگا. اچھا ہارون صاحب, کل جب ہم اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے تھے, اپنا پروگرام لائیو ہمارا جا رہا تھا, تو اس وقت یہ خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان کاموکی سے واپس لاہور گئے, اور پی ڈی ایم کی قیادت نے اس کو یہ ایسے ڈب کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی سے مذاکرات کرنے, کسی سے ملاقات کرنے گئے تھے. یہ کیا تفصیل کیا ہے اس کی؟ وہ اپنا انہوں نے ملاقات کی تھی. شہباز شریف صاحب نے کہا جا رہا ہے, معلوم نے کل کی تھی پرسوں کی تھی, اپنے یوٹیوبر سے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. جی آج کی ہے. جی وہ تو 90% لوگ جیسے اوورسیز پاکستانی میں 90%, 80% لوگ عمران خان کے حامی, اسی طرح یوٹیوبرز میں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان میں 80-90% لوگ عمران خان کے حامی ہیں. اور انہوں نے کچھ لوگ رکھے ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان کو پی آئی ڈی سے تنخواہ ملتی ہے, مگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے, موٹیویٹڈ نہیں ہے. اور موٹیویٹڈ وہ کیا, 1 اور 10 کا تناسب ہے سوشل میڈیا پہ تقریباً. یعنی 90% میسج آتے ہیں تو ان کے آپ مثال کے طور پہ ایک اخبار نویس جو ہے وہ عمران خان پہ اچانک اس کے خلاف کمپین شروع کرتا ہے تو اس کے پرانے کلپ نکال کے دکھا دیتے ہیں. پھر عمران خان جب بھی میٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد ایک یلغار ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, طرح طرح کے میسیجز آتے ہیں. لوگ ہیں پروفیشنل جو, مجھے یاد ہے جو آدمی اوباما کی جس نے سوشل ٹی وی اس پہ میڈیا پہ کمپین کی تھی, وہ ہی واز اے پاکستانی, اور وہ بڑا یعنی آئی ٹی کے بڑے ممتاز شخصیات میں سے ایک تھا. میں اتفاق سے اس وقت موجود تھا جب وہ آیا اپنے سٹاف کے ساتھ, چارٹرڈ طیارے میں آیا یا ذاتی طیارے میں آیا, تو وہ اس نے انہوں کو خوب سکھا دیا کیسے کرنا ہے. یہ اوباما نے جیسے کیا تھا اسی طرح انہوں نے کیا, اور ظاہر ہے کہ بڑے نماک سے کیا. لوگ ان کے تھے جو انہوں نے کافی اچھی کارکردگی دکھائی. تو وہ اب وہ تو جو کر رہے ہیں اپنا نون لیگ کے لیے, تو وہ تو بہت چیزیں اس میں تضادات ہوتے ہیں, مذاکرہ خیز ہوتی ہیں, سطحی ہوتی ہیں. اسے یہ جو یہ میرے خیال انہوں نے یہ خبر دی. اب وہ بھائی مرید کیسے جانا, یہاں جب وہ تھے کنٹینر پہ 2014 میں, 2014 کبھی دفعہ رات کو سونے کے لیے چلے جاتے تھے. اس میں حرج کیا ہے بھائی, ایک آدمی کا گھر قریب ہے, 15-20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے, چلا گیا رات کو وہاں سو گیا, صبح آ گیا, تو وہ سونے کے لیے چلے گئے. بھائی اس کو 15-20 دن اس میں رہنا ہے موسٹ پروبیبلی,
اپنے پروگرام کے مطابق تو 2 دن گزر گئے، 8 دن اور ہیں، میرے خیال ہے زیادہ وقت لگے گا. تو وہ اگر تازہ دم رہے گا تو اس میں جب غائب نہ ہو، مطلب سونے کے وقت پہ اگر وہ چلا جائے اور سو کے آ جائے. ویسے وہ بلوچستان میں نے دیکھا تھا جب خشک سالی ہوئی تھی تو وہ تو باقی لوگ تو مطلب بیمار ہو گئے تھے، کوئی زچ ہو گئے تھے، تو وہ تو 5 گھنٹے سو کے چلا جاتا تھا. 4 5 6 دن اگر نیند پوری نہ کرے تو مسئلہ نہیں. مذاکرات کا ان کا جی کوئی مذاکرات ہے، میٹنگ ہے، مذاکرات. اس نے کہہ دیا، شہباز شریف صاحب نے کہا، ایک بزنس مین میرے پاس آیا، 2 اس نے تجویزیں دی. ایک تو اس نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے مسئلے پہ آپ 3 نام دیں، میں 3 نام دوں گا، پھر جس پہ اتفاق رائے ہو جائے. جی. اور دوسرا کیا اپنا الیکشن کا. جی. تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو وزیر اعظم کا اختیار ہے چیف کی نامزدگی، اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور دوسری کی انہوں نے کوئی خاص وضاحت نہیں کی. تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آج بھی یوٹیوبر سے انہوں نے یہی بات دہرائی ہے کہ جی 3 ناموں کی مجھے تجویز دی گئی تھی. اب وہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ بزنس مین نے اپنے طور پہ رائے دی ہو، کیونکہ یہ تو ان کا عمران خان کا تو مستقل رویہ یہ ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. اور بات جو ہے وہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتا دیتا ہوں جب ہم موضوع پہ آتے ہیں، کہ بات تو ہوئی، اس میں تو طے ہو گیا. ٹھیک ہے. اسد عمر کی، چلیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اسد عمر، پرویز خٹک، ادھر سے خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق. ٹھیک ہے. طے ہو گیا 6 مہینے میں الیکشن ہوں گے. نواز شریف نے اس کو اپنا ویٹو کر دیا. اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب شروع میں بھی الیکشن چاہتے تھے. سر یہ کب کی بات ہے؟ ویسے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مجھے ایگزیکٹ تاریخ کا نہیں پتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے پچھلے چند ہفتے پہلے کی بات ہے. اس کو انہوں نے 5 6 7 ہفتے پہلے ہو سکتا ہے، 8 ہفتے پہلے ہو سکتا ہے، 4 ہفتے پہلے ہو سکتا ہے. یہ 6 ماہ میں الیکشن پہ راضی تھے یہ لوگ، اگری کر کے گئے وہ. ٹھیک. اور شہباز شریف صاحب جب نواز شریف صاحب سے بات، اس نے کہا نہیں، مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے. اصل بات یہ ہے وہ نہیں مانتے. نواز شریف صاحب تو پچھلے سال اپریل میں ہی چاہتے تھے کہ الیکشن کا اعلان کر دیا جائے. اس وقت زرداری صاحب نہیں مانے، فضل الرحمان بالکل نہیں مانتے. بھائی جتنے دن اقتدار میں ہیں اس کے مزے لیں اور موقع سے فائدہ اٹھا کے. اور وہ تو کہتے ہیں گرفتار کریں عمران خان کو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ گرفتار نہیں ہو سکتے، ہو گئے تو ایسی تباہی آئے گی کہ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح. بھائی اس کو حکومت سے نکالا تو ہمدردی کی اتنی بڑی لہر پیدا ہوئی، اور گرفتار کر لیں تو کتنی بڑی لہر پیدا ہوگی. بالکل صحیح. اچھا وہ کوئی مطلب وہ اپنا آرام کرنے کے لیے گئے. اب ایک تو خبروں کا کوئی پتہ نہیں چلتا نا جی. خبریں ایک وہ ہیں جو اخبار نویس دیتے ہیں، اس میں بھی امکان تو غلطی کا ہوتا ہے. اب ٹریننگ کو ہے نہیں، اچانک جو ہے یہ چند سال میں الیکٹرانک میڈیا ایکسپینڈ ہو گیا ہے، خبر کو چیک کیا جاتا ہے. جی سوشل میڈیا کا بھی آؤٹ ریچ بڑھ گئی، دوبارہ چیک کیا جاتا ہے، بعض اوقات 3 دفعہ کیا جاتا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ گیس ہر آدمی تو نہیں کر سکتا، پھر خبریں لگوائی جاتی ہیں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے. اور اس کا تو مقصد تھا خبر کا کہ لوگ سمجھیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں نہ آئے وہ لانگ مارچ میں. ٹھیک بالکل. پھر یہ ہو رہا ہے، بعض چینل ہے خالی سڑکیں دکھا رہے ہیں، کہیں 2 4 10 20 100 آدمی ہیں کہ جی لانگ مارچ میں تو کوئی نہیں ہے. الجزیرہ کہہ رہا ہے بھرپور ہے، بی بی سی کہہ رہا ہے بھرپور ہے، اور دنیا بھر کے چینل کہہ رہے ہیں بھرپور ہے. غیر ملکی اخبار نویس اور پولیٹیشین کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑا دباؤ آ گیا. اور یہ ہے کہ کوئی آیا ہی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ کہتے ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک. اور اعظم تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مارچ نہیں ہوگا، صرف لانگ ہی لانگ ہوگا. ہاں جی. اور یہ سپریم کورٹ میں کیا واقعہ ہوا آج، کیا خرم ایجنسی میں دیکھیں نا کیا ہوا. الیکشن ابھی رزلٹ نہیں آیا، لیکن وہ 45% ووٹ زیادہ ہیں اس کے عمران خان. کم از کم 40%. اس آدمی کے ووٹ کم از کم 40%. اس آدمی کے ووٹ زیادہ ہیں جس نے استعفیٰ دے دینا. یہاں جمعیت علماء اسلام جیتی تھی 2018 میں، ضمنی الیکشن میں جیت گیا پی ٹی آئی کا آدمی. ہاں جی جی وہ فوت ہو گیا ضمنی الیکشن، پھر پی ٹی آئی کا آدمی نے استعفیٰ دے دیا، اب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اب الیکشن قبائلی علاقے میں تنظیم اچھی نہیں ہے، ورنہ نون لیگ جو آخری سروے تھا اگرچہ کافی پہلے تھا، نون لیگ جمعیت علماء اسلام کے ووٹ ملا کے بھی یہی 2 پارٹی ہیں وہاں پہ. بعض علاقوں میں جماعت اسلامی کی پاکٹس میں چھوٹی چھوٹی، جے یو آئی اور نون لیگ، ان کے ملا کے 19% تھے، عمران خان کے 29% تھے بہت پہلے. اب آبویسلی بڑی ہے. بالکل بالکل. وہ ڈفرنس بھی آ رہا ہے سر کہ عمران خان جو وہاں پر سپریم کورٹ کے بار کے الیکشن اسی دوران ہوئے، 2 دفعہ ضمنی الیکشن میں ہوئے. سپریم کورٹ بار میں احمد خان کا گروپ، وہ تنظیم ان کی اچھی ہے، خوئے دل نوازی نہیں ہے ان میں، تو وہ 7-8 سال سے ہار رہے تھے. اب وہ اب بالکل واضح اکثریت کے ساتھ جیت گئے.
بالکل ایسے ہی دوسرا گروپ حالانکہ زیادہ آرگنائزڈ بھی ہے اور ہمدردی کا ایلیمنٹ بھی ہے اس میں، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور پارٹی کی حمایت بھی تھی نون لیگ کی. اور آپ نے جو وہ بات کی نا، جب ارلی الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور وہ 6 مہینے والی خبر آپ نے دی، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان راضی نہیں ہوئے الیکشن کرانے پہ، اور کتنی انٹرسٹنگ ان کا ہے کہ وہ تو کہتے گرفتار کریں عمران. اور سر کتنی وہ کہہ انٹرسٹنگ رہے تھے کہ یہ نکلے گا حکومت سے، کوئی کتا بھی اس کو سونگنے کے لیے نہیں آئے گا. اور کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ الیکشن سے پہلے زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا میں اس کو نکالوں گا، میں نے اس کو نکال دیا، اب یہ آ نہیں سکتا. او بھائی، آپ کو زرداری صاحب نے تو خیر یہ بھی کہا تھا میں عقاب کی طرح ہوا میں اڑتا ہوں اور مجھے پہلے سے واقعات کا علم ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جو منصوبہ میں بناتا ہوں وہ ناکام نہیں ہو سکتا. ہاں جی، یہ تو دوسرے لوگوں نے تاخیر کی، ورنہ اس کو ہم پہلے نکال دیتے اور آئندہ ہم اس کو آنے نہیں دیں گے. اچھا، یہ اس میں وہ میں کا لفظ اتنی دفعہ استعمال کرتے تو اوباما کو بھی ایک ٹیلی فون کیا تھا. اچھا، ہاں، وہ اس کی خبر چھپی تھی نیو یارک ٹائمز میں کہ میں جانتا ہوں کیا ہوگا دنیا میں. ایک کینی صاحب کو بھی کیا تھا 2 گھنٹے کا ٹیلی فون رات کے 12 بجے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے. ہاں جی، ٹھیک بھائی ٹھیک ہے، جوڑ توڑ کی آپ میں صلاحیت ہے، حالات آپ کے لیے سازگار تھے. میں کیا مطلب، آپ کو پتا ہے زرداری صاحب ہر آدمی کو تم کیا کہ مخاطب، خان صاحب کا بھی ویسے یہی طریقہ، تم کیا کہ مخاطب کرتے چاہے 20 سال آدمی بڑا ہو، تحقیر بھی کرتے. اچھا، مولانا فضل الرحمان کی میں بات کر رہا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں جب یہ ہارے تھے تو سب سے اولین مطالبہ ان کا شروع سے یہی تھا کہ جی ارلی الیکشن کرائیں، فوری الیکشن کرائیں، ان اسمبلیوں کو ہم نہیں مانتے. اور ساری پارٹیاں کہتی تھی. آج جب انہی اسمبلیز میں رجیم چینج ہو گئی اور وزارتیں مل گئیں تو اب وہ مخالفت میں اصل فیکٹر اور ہے، یعنی یہ تو ہے اقتدار کے مزے لوٹے، جو فائدے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. یہ ایک سکنس ہوتی ہے جب آدمی روپیہ کما رہا ہو، سہولتوں سے استفادہ کر رہا ہو. اور بعض لوگوں کا تو یہ حال ہو جاتا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ وزیر بن جائیں تو اس کے بعد اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ کرنے کے قابل نہیں رہتے، وہ چاہے بھی سرکاری ہو. ایک وزیر صاحب تھے، انہوں نے ہمارے دوست تھے ایڈیشنل سیکرٹری فاروق گیلانی، ان سے کہا کہ مجھے جہاز دیں، ایگریکلچر منسٹری میں جہاز کہاں سے ہے، جہاز دیں، میں نے جانا ہے. انہوں نے کہا یہ دوائیں چھڑکنے کے جہاز ہیں، یہ سواری کے جہاز نہیں ہیں اور میں دے نہیں سکتا اس. پھر انہوں نے کہا 5 اسٹار ہوٹل میں کراچی جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ کے انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، وہاں سرکاری عمارتیں، آپ ان میں ٹھہر سکتے ہیں. بہت سارے وہاں ہیں فیڈرل لاجز ہیں جی جی، اور باقی 5 اسٹار کے انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. تو وہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، برہم ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں. وہ کس پارٹی سے تھے سر ویسے؟ مختلف، اس وقت کسی اور پارٹی میں تھے، پھر اور پارٹی میں گیا، ابھی اور پارٹی میں. اوکے، ٹھیک. تو سر اس میں اگر وہ کرم کی آپ بات کریں، کرم الیکشن میں، تو وہاں پر جو اس وقت تک کا رزلٹ آ رہا ہے، عمران خان صاحب جو وہاں بھی گئے بھی نہیں اور وہاں پر نہ کیمپین والے دن بھی ایون وہاں پر نہیں تھے، تو ان کے اس وقت 6,500 ووٹ ہیں. اور جمیل خان جو ہیں ان کے اپوننٹ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار، ان کے 3800 ووٹ آ رہے ہیں ابھی تک کا جو رزلٹ آ رہا ہے. اور یہ ابھی صرف 40% رزلٹ آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، 40%، 39%. وہ دیکھیے جب آدمی پاپولر ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے. قائد اعظم کہاں تھے جب 46 کے الیکشن کا رزلٹ آیا، جو فیصلہ کن تھا بھائی، اس پہ پاکستان بننے نہ بننے کا انحصار تھا. تو قائد اعظم میں الیکشن کہاں سے لڑتے تھے؟ ممبئی سے. ٹھیک، وہ کہاں تھے اس دن؟ وہ لنڈی کوتل میں تھے اور ایک گیسٹ ہاؤس میں آرام فرما رہے تھے. کسی نے کہا قائد اعظم بمبئی میں الیکشن کیمپین کریں آپ. تو نہیں، وہ تو ممبئی سے مطلب آخری کونے پہ تھے نا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا عمر بھر میں نے خدمت کی ہے، میں ان لوگوں کے درمیان رہا ہوں اور اس کے باوجود وہ مجھے مسترد کر دیں. اس الیکشن کا ایک اور لطیفہ بھی ہے. واقعہ لطیفہ کیا اس کا ہے یا اس سے پہلے کا ہے؟ کوئی ایک امیدوار نے کہا میں دستبردار ہو جاتا ہوں تو میرے جو اخراجات ہیں وہ دے دیں. انہوں نے کہا اس کا کوئی سوال نہیں، اگر آپ کو دستبردار ہونا ہو جائے، نہیں ہونا نہ ہو. تو بڑے اصولوں کے پابند تھے. لنڈی کوتل میں تھے اور جیت گئے. اور عمران خان نے کون سی کمپین کی؟ 6 حلقوں میں کون کمپین کر سکتا ہے؟ 8 حلقوں کوئی نہیں سکتی، فزیکلی پاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہم سب ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. باتیں بہت انٹرسٹنگ ہیں اور مزیدار ہیں، انفارمیٹیو ہیں. ایک بریک کے بعد یہیں سے ریزیوم کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. ہر صاحب بات بڑی دلچسپ چل رہی تھی. ابھی ویسے کرم کا رزلٹ جو ہے ابھی پروگریسو رزلٹ ہے، وہ آیا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے 9,541 ووٹ ہو گئے ہیں اور جمیل خان جو ان کے اپوننٹ ہیں ان کے 5,244.
تو گیپ شاید اور بڑھ گیا. بڑا ہے، کوئی 45% برتری ہو گئی 40% سے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑھتی جائے گی، لیکن بہرحال رزلٹ آئے گا. تو یہ تو فتح تو یقینی دکھائی دیتی، آدھے پولنگ اسٹیشن کے نتائج آ گئے. جی اگر وہ اتنے ہی پولنگ اسٹیشن ہیں جتنے شہری علاقوں میں ہوتے ہیں، اگر 300 کے قریب ہیں، تعداد ابھی نہیں پتہ چلی کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں، لیکن 147 میں اگر 45% کی برتری ہے تو فرض کیجئے دوسروں میں نہ بھی ہو، برتری نہ ہو، برابر بھی ہو، تو ظاہر ہے وہ جیت رہے ہیں. وننگ مارجن ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. وہ آپ نے اعلان کر دیا. جی وزیر اعظم نے شاید اعلان کیا ہے کمپنسیشن کا. شاید نہیں کیا، اعلان کیا ہے، رقم بھی طے کر دی 50 لاکھ روپے. اور شہباز شریف صاحب ان چیزوں میں کوئک ہیں، ان کا ظاہر ہے حکومت کا تجربہ ہے، پریز وردی چیز، اور روپے ہیں بھی ہیں، یہ بات اچھی بات ہے. اور خان صاحب ذرا تعمل سے کام لیتے ہیں، لیکن سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. روپے پیسے کے معاملے میں ان کا رویہ مختلف ہے، مگر یہ کہ وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور انہیں بھی دینے چاہیے پیسے. دیکھیے جانے والے تو لوٹ کر نہیں آ سکتے، مگر جو ہو سکتا ہو، جیسے انہوں نے 2 دن ہم لوگ کہتے رہے کہ اس کی کوئی یادگار تعمیر کی جائے ارشد شریف کی، اور اس کے نام پہ کوئی تمغہ جو ہے وہ جاری کیا جائے کچھ، لیکن انہوں نے بہتر تجویز سے عمل کیا، وہ جرنلزم کی یونیورسٹی بنائی. جی بنائیں گے بالکل. اور ویسے یہ کہ انہیں کام شروع کر دینا چاہیے فوراً، اگر نمل میں جگہ ہے تو وہاں شروع کر دینا چاہیے فوراً، اس کا نقشہ بنا کے. نقشہ کیا ہے جی، وہ نمل کالج کا جیسی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اسی طرح کی ایک اور بلڈنگ بنائیں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ. جب ایک عمارت بن جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں اور اس میں مزید امپروومنٹ کی گنجائش کیا ہے. بنائیں تاکہ وہ اگلے سال وہاں کلاسیں شروع ہو سکیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ابتدائی اطلاعات تھیں اس کے مطابق انہوں نے کے پی میں بنانے کا کہا ہے. کے پی میں بنا لیں، وہ تو خیر وہ کئی عمل ہوتے ہیں، مشورہ کر کے ظاہر فیصلہ کہیں بھی بنائیں. ٹھیک ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ کہاں بنانا ہے، بنائیں جہاں بھی بنا. بالکل ٹھیک. اچھا چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کا کیمپس بھی بن سکتے ہیں. میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ کالج بنائیں اور اس کی کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے افیلیشن کرائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ڈگری ملے گی. یہ جو میاں والی میں کالج ہے اس کو ڈگری یہاں کی نہیں ملتی، اس کالج کی نہیں ملتی، اس کو ملتی تھی پہلے وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی، پھر کسی اور سے الحاق کر لیا، کچھ پرابلم شاید آیا ہوگا یا کوئی بہتر یونیورسٹی ہوگی. تو کالج بنا لیں، کالج آف جرنلزم، اس کی انٹرنیشنل یونیورسٹی، اس کا معیار بہتر ہو جائے گا. بالکل صحیح. پھر یہ ہے کہ وہ ٹیچر یہاں سے ٹرینڈ، انہوں نے ملک میں پاکستانی ٹیچر تھے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کو بھیجا. خان صاحب تیار ہی نہیں تھے اس کے اپنا چانسلر بننے کے لیے یونیورسٹی کے. جی نہیں وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے. اخبار میں خبر چھپ گئی، انہوں نے انکار کر دیا. میں نے کہا کیوں انکار کیا ہے؟ ٹیلی فون کیا، اسی وقت اخبار میں خبر پڑھتے یہ کیا قصہ ہے بھائی، آپ خبر کیا؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے ان سے پوچھا کتنا ٹائم چاہیے؟ کہ نہیں. میں نے کہا پوچھے، انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کوئی ٹائم نہیں چاہیے. اعزازی یہ تو اعزازی ہے. اور جب وہ اسناد تقسیم، میں نے کہا بچوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، پھر انہوں نے ان کو کنسنٹ دیا. وہاں الیکشن ہوتا ہے. ٹھیک. چانسلر کا عجیب یونیورسٹی ہے، وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ ووٹ دیتے ہیں. اچھا. تو انہوں نے ان کو منتخب کیا. تو میں نے کہا ٹیچر کہاں سے ٹرینڈ ہوں گے نمل کے لیے؟ تو نمل کے ایک تو پاکستانی ٹیچر بھیجا، پھر ایک غالباً ایلیسن نام تھا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، خاتون تھی، بالکل مشرقی انداز کی خاتون تھی، وہ ٹیچر جیسے پرانے طرز کے ٹیچرز ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ میں حیرت زدہ ہی رہ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بہتر ہیں نمل کالج کا اسٹوڈنٹ. میں نے کہا ہاؤ کم؟ انہوں نے کہا یہ تو سینکڑوں میں سے ایک کا انتخاب ہوتا ہے، 1000 درخواستیں آتی ہیں تو 2-4 کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اور میں نے کہا انگریزی تو نہیں اچھی ہوگی ان کی. انہوں نے کہا انگریزی میں بھی اچھے ہیں ان سے، کیونکہ وہ دیکھیں نا بہت جو اچھے اسٹوڈنٹ تھے، ٹیچر بڑے اچھے، اور کوئی ان سے وہ پیسے ویسے نہیں لیتے تھے. اچھا ہمارے یہاں کی ایفیلیشن، وائس چانسلر صاحب خود یہاں تشریف لائے، بڑے گریسفل آدمی تھے، ان سے میری بڑی گفتگو ہوئی لمبی چوڑی. وہ کھانے پہ بلایا ان کو خان صاحب. ٹھیک. سر ہمارے ہاں تو یونیورسٹیز میں بائی ڈیفالٹ جو اگر پروونشل لیول پہ ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی تو گورنر ہوتا ہے چانسلر، اور اگر فیڈرل لیول پہ مختلف ہے نا. چلے آ جائیں اس پہ. رائٹ. اس میں سر ایک تو چودھری پرویز الہی صاحب سے متعلق جو ہے نا وہ بات ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں جی بیک ڈور رابطے بالکل ہو رہے ہیں ایک، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے گلا کیا کہ جی جنوبی پنجاب کا دورہ کیا شہباز شریف صاحب نے اور مجھے بتایا بھی نہیں اور مجھے ساتھ بھی نہیں لیا. گلا بنتا ہے ان کا؟ دیکھیے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات خان صاحب سے
ہو رہے ہیں خان صاحب کے، ان سے ہو رہے ہیں یعنی بالواسطہ. اب تو خیر وہ بھی معطل ہیں. جتھے گل مک دیے، جہاں بات طے ہو سکتی ہے، ہاں جی، جہاں معاملہ طے ہو سکتا ہے، جہاں ریزلٹ اورینٹڈ چیز ہو سکتا ہے، اور ان سے نہیں ہو رہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ پہلی جیسی صورت. پھر انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ وہ مونس سے بات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آئی لائک یو. ٹھیک ہے، یہ وہی مونس ہے جس کو 1 سال 1.5 سال کرائسس رہا کہ اس کو وزیر نہیں بنا رہے تھے. جی ہاں، اگر اس وقت مل لیتے تو مونس میں کرزمیٹک تو ہے مونس، اور سوجھ بوجھ ہے، اور جوش عمل بہت ہے اس میں. جوش عمل کیا چیز ہے؟ اقبال نے کہا کہ جوش کردار، جوش عمل ہی اصل میں اسے مراد. جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع، کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداس. وہ بابر کا باپ بھی ساری دنیا فتح کرنا چاہتا تھا، وہ کبوتر پالتا رہتا تھا اور کھانا کھاتا رہتا تھا. اتنا وزن بڑھ گیا تھا کہ بٹن ہی ٹوٹ جاتے تھے جب وہ بند کرتا تھا. اور سکندر کا باپ بھی دنیا کو فتح کرنا چاہتا، مگر فرزندوں نے یہ کام کیا. مونس کتنا کر سکتا ہے؟ مونس میں غصہ بہت ہے اور بہت ہی وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات. لیکن بہرحال یہ فیصلہ اسی نے کروایا. ایک بات انہوں نے یہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے مجھے کہا شروع میں کہ بھائی آپ کیوں نواز شریف سے ناراض ہے جب انہوں نے ٹیک اوور کیا. مراد یہ تھی کہ تلخیاں کم ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں خوب جانتے ہیں، آپ ذرا انتظار کریں، آپ کو بھی پتہ چل لے گا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر انہیں پتہ چل گیا کہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہم انہیں جانتے ہیں خوب اچھی طرح سے. ایک انہوں نے یہ کہا جہاز کا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ جنوبی پنجاب میں مجھے ساتھ نہیں لے کے گئے. ہر کہیں وزیر اعلیٰ کو ساتھ لے کے گئے نا، مراد یہ ہے مجھے نہیں لے کے گئے. پھر مجھ سے جہاز مانگا جو میں نے دے دیا. اچھا، جہاز لے لیا، ان کو ساتھ نہیں لیا. بس وہ تو خیر ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں، اچھا ہی ہے وہ ایک دوسرے سے نہ ملیں. زرداری صاحب جا کے انہوں نے کیا کرشمہ کیا تھا، منت سماجت کر کے چودھری شجاعت کا کیریئر ہی تباہ کر دیا آخری عمر میں، ان کے امکانات ہی ختم کر دیے. چودھری صاحب بھی اب میرا خیال ہے اس طرف آ جائیں گے. چودھری پرویز الہی کے کیمپ میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے سوا ان کے پاس سیاست کا. دل سے کوئی سیاست میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. نپولین بہت کم لوگ ہوتے ہیں ورکر ہو سکتے ہیں دل سے. نپولین نے کہا تھا allies are enemies, there are no friends in politics. allies are enemies. یا حلیف ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں، سیاست میں دوست کوئی نہیں ہوتا. صحیح. بہرحال ان کے پاس، چودھری کے پاس اس وقت یہی آپشن ہے. یہ ٹائٹ روپ پہ چلنے کا بڑا سلیقہ چودھری میں. جب جنیجو اور ضیاء الحق کے اختلافات ہوئے تھے جی تو انہوں نے ضیاء الحق کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا اور جنیجو کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں کیا تاکہ کل جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق چلے. اوائڈ کرنا جانتے ہیں یہ. رائٹ. اچھا، یہ چونکہ وہ پولیٹیکل ہسٹری کی بات ہو رہی ہے، اگر میں یہ پوچھوں کہ یہ جو رجیم چینج سے پہلے معاملات اگر ٹھیک چل رہے تھے اور جتھے گل مگدی ہے وہ لوگ بھی اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی ایک ہی پیج پر تھے، تو سوال میرا یہ ہے کہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعظم خان، عثمان بزدار اور ندیم بابر، وہ جو بجلی والے تھے، وہ جی توانائی والے، یہ بات تو یہ ٹھیک ہے، یہ تینوں آدمی جو تھے، یہ اعظم خان جو ہے وہ براڈر پکچر نہیں دیکھ سکتے تھے. پرنسپل سیکرٹری جو تھے ان کے، ہاں، وہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے. خان صاحب کی رائے اب بھی مختلف ہے، وہ براڈر پکچر نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک. خان صاحب پشاور کے افسروں کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل رہتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا. اچھا، اور یہ ان تینوں کا مسئلہ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چیف صاحب نے کہا کہ میں نے تو 2 آدمیوں کے سوا کسی کو ریکمینڈ نہیں کیا. ایک معید یوسف، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جی ویسے وہ بڑا اچھا تھا، بڑا یعنی اس نے بڑا گریس کے ساتھ کام کیا اور وہ سمجھتا بہت تھا امریکہ کو، اور وہ وہی بات کہتا تھا جو خان صاحب کہتے ہیں ان ادر ورڈز کہ بھائی آپ خودداری کے ساتھ چلیں گے تو آپ کی عزت کریں گے، اور اگر آپ سرنڈر کر دیں گے تو آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، پھر آپ استعمال ہوں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا، انٹیریئر منسٹر کا، وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن بہرحال بریگیڈیئر اعجاز جو ہیں وہ بہت ذہین آدمی ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ذہین بہت ہیں، معاملہ فہم بہت ہے اور بہت پریکٹیکل ہے. تو یہ تو ریکمنڈیشن اگر دی تو اچھا کیا. جب یہ آپ ان پٹ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ جن صاحب کی بات میں اس لیے مانتا ہوں اس معاملے میں،
انہوں نے کہا میں اس پہ خانہ کعبہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مطلب وہ یہ ممکن ہے کہ وہ پرنسپل سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ اور ندیم بابر کی کارکردگی پہ انہوں نے اعتراض کیا ہو، جو کہ سبھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. عثمان بزدار پہ تو ہم نے پہلے دن کہا تھا کرپٹ بھی ہے اور تھارولی کرپٹ ہے اور اتنا انکمپیٹنٹ ہے کہ یہ امپروو بھی نہیں کر سکتا، اس میں سیکھنے کی صلاحیت اور خواہش تک نہیں ہے. صلاحیت کیا، خواہش بھی نہیں ہے. بالکل. ندیم بابر صاحب پہ تو سر مجھے یاد ہے کہ وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ والا بھی معاملہ آیا تھا کہ ان کی کو پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ کوئی یہ شیئر ہولڈرز تھے اور توانائی کے وزیر تھے. رائٹ، ہی واز ان دا بزنس. جو آدمی کسی بزنس میں ہو تو وہ کیسے ہو سکتا؟ اچھا سر، ایک اور نام تھا وہ خرم روکڑی کا آ رہا تھا، یہ کیا قصہ ہے آزاد کشمیر سے متعلق؟ خرم روکڑی صاحب جو ہیں وہ غالباً ان کے ایما پر عمران خان صاحب نے اپنے خاندان کے کسی شخص کو ذمہ داری دی ہے مانیٹرنگ کی، اور جیسے وہ وہاں محکمہ صحت کا انہوں نے کیا تھا برکی صاحب کو، ڈاکٹر برکی کو پختونخوا میں، تو یہ خرم روکڑی جو ہیں غالباً فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. پہلے بھی جو نمونہ تھا جو پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بھی فیصل آباد کے تھے. اچھا، وہ نگرانی تو ان کی ضروری ہے، یہ ان کو ہٹائیں. پہلے عبدالقیوم نیازی کو بنایا، پھر اس کو بنایا. خرم روکڑی ہر وقت موجود رہتے، ان کی میڈیا ٹیم کے لوگوں کو بھگا دیا اور ان کے اپنا دوسرے کچھ لوگوں کو بھگا دیا ہے. میڈیا کے علاوہ اور کون سے لوگ ہیں، وہ ہر کہیں موجود رہتا ہے، ہر چیز میں مداخلت کرتا ہے، ہر جگہ. یہ ہیں سلو اور کاہل، اور دن کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں. اب یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، دن کو سوئے رات کو جوگیں، لیکن پھر وہ کام تو نہیں کر سکتے. اچھا، پھر وہ اگین وہ براڈر پکچر نہیں دیکھ سکتے. ہڑتالیں بہت ہوئی ہیں، ہنگامے ہوئے ہیں، حلیف ان کا ناراض ہے. نو کانفیڈنس تک نوبت پہنچ گئی تھی، بالکل ہونے والا تھا، پتہ نہیں رکا کیسے. اچھا، میں نہیں سمجھا کس نے مداخلت کر کے بچایا، ورنہ نو کانفیڈنس. انہوں نے لوگوں کو پیسہ پانی کی طرح بہایا، تنویر الیاس نے لوگوں کو oblige کیا. یہ جو نمونہ ہے جس کو بڑے ڈیفینڈ کر رہے تھے کل کا ہمارے پروگرام کے بعد جو کمنٹس آئے کہ نہیں آپ بڑے ہارش ہیں اس پہ، امین گنڈا پور پہ، اس نے اور سیف اللہ نیازی نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے. بھائی آپ ٹکٹوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، اس کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے. اور تنویر الیاس کو پرائم منسٹر بنایا. اب اس نے بہت سے oblige کیا پی ٹی آئی کے لیڈروں کو، اور بالکل اس کو وزیر اعظم نے انہیں جو آدمی دن بھر سوتا ہو سوئے، اپنا وہ کاروبار کرے، اپنا ذاتی زندگی گزارے، وہ سیاست تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. روکڑی صاحب ہر کہیں موجود ہیں، ہر کہیں احکامات جاری کر رہے ہیں. تو یہ میتھڈ تو انہوں نے پہلے بھی خان صاحب نے استعمال کیا، پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، اور یہ ناکام رہا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے وزیر اعظم جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے، مقصد پورا نہیں ہوا اس کا. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک اس پہ اور سکینڈل بنیں گے، یہ بات پھیلتی جائے گی، وہ بے عمل ہوتا جائے گا. اب اس سے لوگوں کو ہمدردی ہونے لگی، وزیر اعظم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جس کو چاہتا رکھواتا ہے، جس کو چاہتا نکالتا ہے، جو کام چاہتا کرتا ہے. وہ ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ ذاتی فائدے بھی اٹھانے کا اس کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھا سر، ایک لوکل گرفتاری کی بات کریں گے اور ایک انٹرنیشنل لیول کی رہائی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. لوکل ہیں ہمارے دوست محمد مزاری، نام ہے ان کا دوست مزاری، ڈپٹی اسپیکر جن کا بڑا رول رہا. ان کی گرفتاری ہوئی ہے. اور سیف اللہ پراچا صاحب ایک بڑا ہسٹوریکل نام ہے ہماری ہسٹری میں، جو لوگ جانتے ہیں، طالبان کی ہسٹری سے واقف ہیں اور گانٹانوما جیل سے واقف ہیں، ان کے لیے ہم رپورٹنگ میں آتا رہے. وہ میرے دوست ہیں، وہ اپنا یہ طالبان سیف اللہ پراچا صاحب. جی سیف اللہ پراچا صاحب میرے دوست ہیں. میں نے ان کے لیے کوشش کی، درخواست خاص کی ایک ایسی شخصیت سے، غیر سیاسی شخصیت سے، جن کا بہت انفلوئنس ہے، جن کے بہت مدعا لوگ دنیا میں ہیں، اسکالر ہیں. تو ان کا مقدمہ لڑا ہم نے، سیف اللہ نیازی کا، لندن سے وکیل امریکہ بھیجا. ٹھیک. ان پہ 17 سال رکھا. اچھا، سیف اللہ صاحب کا صرف ایک قصور تھا، امریکہ کے خلاف بات کرتے تھے، وہ ہر کوئی کرتا تھا، لیکن ان کے مانیٹر ان سے کہا ویسے، وہ اپنا ڈاکٹر اسرار صاحب کے سے تعلق تھا پارٹی کا. میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کچھ اور لوگوں سے انہیں ملایا. میں نے کہا آپ کہاں جا پھنسے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لب کشائی بھی نہیں کی، مرحوم کے اللہ مغفرت کرے. جب وہ پکڑے گئے ڈاکٹر صاحب نے لب کشائی بھی نہیں کی، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے. اور ہم نے ان کا مقدمہ لڑا، وہ مقدمے کا تو کوئی نتیجہ نہ نکلا. وکیل بھیجا لندن سے، امریکہ گیا. بہت اچھے آدمی، لیکن تھوڑے جذباتی ہیں. وہ بات کرتے تھے کہ امریکہ جو ہے اس کو تباہ ہونا چاہیے، اس نے مسلمانوں کو برباد کر دیا. تو وہ ان سے کہا کہ بھائی بیرون ملک ان کا بزنس تھا امریکہ میں، ان کے صاحبزادے وہاں تھے. ایک امریکی شہری ان کا پارٹنر تھا، جیو تھا وہ. اب وہ متعصب تھا یا نہیں پتہ نہیں. ان سے کہا ملک سے باہر نہ جائیں،
لیکن اس نے انہیں تھائی لینڈ بلایا تو وہ چلے گئے اور وہاں سے امریکیوں نے اٹھا کے لے گئے. تھائی لینڈ میں تو ظاہر ہے امریکی انفلوئنس تھا. بہرحال وہ ان کے چہرے سے یہ لگتا ہے کہ صحت تو ان کی متاثر ہوئی ہے 17 سال میں، لیکن ان کے چہرے پہ انگزائٹی نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، تشویش نہیں ہے. جو ان کی تصویر میں نے دیکھی ہے، اگر وہ تازہ تصویر ہے، تازہ لگتی ہے. اور وہ بہت ویلفیئر کے کام کرتے تھے. کچھ بے ترتیبی بھی تھی ان میں، قرض ور چڑھا ہوا تھا. ایک بڑی شاندار بلڈنگ وہ بنا رہے تھے، ظاہر ہے ادھوری رہ گئی. بعد میں ان کی اولاد اور ان کے بیگم نے بڑے مصائب صاحب کو بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا. تو یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ رہا ہو گئے ہیں. اور وہ اپنا مطلب وہ ایسے آدمی تھے کہ ایک دن بات ہو رہی تھی ایک یونیورسٹی بنائی جائے. ٹھیک سیٹ اچھا 2 کروڑ روپے میں دے دوں گا. میں نے کہا 2 کروڑ روپے؟ کہہ رہا اللہ دے گا دے دوں گا. اور بہت سے اسکول انہوں نے ان کی مرمت کرائی اور بہت سے اداروں کی مدد کرتے تھے. ٹھیک. اور آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. اب ویسے جو رہائی ہوئی ہے تو وہ ہم جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، تو وہ کیا نظریات تو ان کے وہی ہیں؟ انہوں نے سیف اللہ پراچا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکتا. وہ ایک نظریات سوچ سمجھ کے ایک نظریاتی آدمی ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں. ایک دفعہ گجرخا میں یہ ہوا کہ انہیں آنا تھا تو انہیں بھول ہی گیا، تو کہا میرے تو فلائٹ کا وقت ہو گیا. میں نے کہا بس پہ بیٹھ جائیں، ٹیکسی تلاش نہ کریں. 10 منٹ ٹیکسی تلاش کرنے میں لگیں گے. ٹیکسی یہاں پرانی ہوگی، سلو چلے گی. وہ بھاگ کے بس پہ بیٹھ گئے. اس طرح کے وہ آدمی سمپل، کمیٹڈ، شائستہ اور صاف ستھرے نظریاتی آدمی. بالکل ٹھیک. سر ان کے خاندان نے بہت دکھ سہا ہے. ان کی صاحبزادی تھیں، ان کی بیگم تھی، لیکن بڑے صبر اور بڑے توکل کا مظاہرہ کیا. فیملی ان کی یہاں ہے پاکستان؟ فیملی ان کی کراچی میں ہے. کراچی میں ان کا کنسٹرکشن کا بزنس تھا اور بزنس تھا. ٹھیک. آپ عافیہ صدیقی کی بات کرنے لگے تھے؟ نہیں، وہ تو انتقال کر گئے نا. عافیہ صدیقی کا تو انتقال ہو گیا کئی دن پہلے. سر یہ خبر ہے؟ ویسے خبر ہر جگہ چھپی ہے خبر. اوکے، میں نے تو پڑھی ہے، وہ پتہ نہیں. اوکے، ایک بریک لیتے ہیں سر. اس کے بعد ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے، ایک بحران آ رہا ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آپ سے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ہارون صاحب، ایک ہم نے کہا تھا اپنے انٹرو میں کہ جی ہم بین الاقوامی امور پہ بھی بات کریں گے، اور پاکستان سے جڑا ایک بین الاقوامی معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریجن میں ہمیں انرجی کرائسس کا سامنا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس سے وقت بہت کم ہے. ترکی کے وزیر خارجہ کیا نام ہے ان کا؟ ہاں جی، وہ اپنا نور الدین بادزئی ہے. نہیں، بادزئی کہاں سے ہوگا یار؟ نور الدین، اور ان کا سیکنڈ نیم آئی ڈونٹ نو. اچھا، وہ نور الدین صاحب گئے ہیں وہاں سعودی عرب. بس زئی پٹھانوں کے ساتھ آتا ہے، ترکوں کے ساتھ نہیں آتا. ٹھیک. اچھا، وہ اپنا گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہاں اپنا اس کو ترکی کو انرجی ہب بنانا چاہتے ہیں. یعنی سعودی عرب سے تیل لیں، گیس لیں اور ایران سے لیں اور یورپ کو فراہم کریں. یورپ میں بڑا کرائسس ہے اور کرائسس یہ جاری رہنے کا امکان ہے کیونکہ کانفلکٹ ہے روس کے اور اس کے درمیان. روس ہی گیس دیتا تھا، روس ہی پیٹرول دیتا تھا. ٹھیک ہے. اب بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ اپنا یہ بڑا آسان ہے. ترکی کے ساتھ ایران کے ساتھ سرحد لگ گئی، تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے ایران کے اور ترکی کے. ترکوں کے ایران کی آمدن بھی بڑھ جائے گی، ترکوں کو بھی اس سے یار بلینز آف ڈالر ملیں گے راہداری کے. سعودی عرب کے ساتھ، سعودی عرب کی ویسے بڑی انویسٹمنٹ ہے، $18 بلین کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. 3, 4, 5 بلین ڈالر کی اور کرنا چاہتے ہیں. تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. سعودی عرب کا انحصار امریکہ پہ کم ہو رہا ہے. اب تک وہ گیس نہیں بیچ رہے تھے، اب بیچنے کے لیے سعودی عرب پیٹرول بیچ رہے تھے. پیٹرول تو دنیا میں سب سے زیادہ سعودی عرب بیچتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ گیس کا بھی ہو رہا ہے. اسرائیل نے بھی پیشکش کی تھی. اب راستے میں صرف وہ سیریا اور مصر ہے نا جی. جی، اس کے بعد شام اور مصر. بالکل ٹھیک ہے جی. وہاں سے اپنا میرا خیال ہے صرف سیریا شاید ہے، وہ اپنا سیریا سے چلے جائیں وہاں پہ اپنا جی شام کی سرحدیں ملتی ہیں اور شام کی ترکی سے ملتی ہیں. وہ اپنا وہ تو ویسے دیکھنا پڑے گا، نقشہ دیکھنا پڑے گا. تو یہ پاکستان بھی ہب بن سکتا ہے. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ پاکستان کیوں نہیں کر سکتا یہ؟ اور پاکستان 2 سال کے اندر یہ سارا کام مکمل کر سکتا ہے کیونکہ روسی بڑے ایکسپرٹ ہیں بڑی تیزی سے. ایران کے ساتھ آپ کی بنی ہوئی ہے گیس کی پائپ لائن. ٹھیک ہے. صرف آپ نے کنیکٹ کرنا ہے، تھوڑا سا کام ہے. ایرانیوں نے پھر کہا کہ ہم تیل سستا تیل دینے کے لیے تیار، گیس بھی سستی دیں گے. یہاں سے آپ انڈیا کو دے سکتے ہیں، چین کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سینٹرل ایشیا سے لے کے انڈیا اور چین کو دے سکتے ہیں. تعلقات بہتر ہوں گے، آمدن آپ کی بڑھ جائے گی. پاکستان میں گیس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. 60 لاکھ درخواستیں پڑی ہوئی ہیں.
اب آپ پوچھیں ہو کیوں نہیں رہا، اس پہ سوچ کیوں نہیں رہے کوئی؟ کیوں نہیں یہ ہو رہا؟ گندم اور پٹرول نہیں لے رہے روس سے، کیوں؟ امریکہ سے مرعوب ہیں، ڈرتے ہیں، امریکہ ناراض ہے، وہ کہتے نہیں وہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. خواجہ آصف نے کہا ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہماری تو زندگی خطرے میں ہے. جب آپ اتنے خوف زدہ ہوں، جب مشرف نے کیا تھا خوف کی حالت میں، وہ مطالبات بھی مان لیے تھے جو انہوں نے کیے. جو تو دیکھیں 10 مطالبے کرتا ہے، آپ کسی کے 6 مان لیں تو وہ خوش ہے. وہ تو انہوں نے سڑکوں کا کرایہ بھی نہیں لیا. سڑک استعمال ہوتی ہے تو ٹوٹتی، ہر سڑک کی ایک عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 10 سال، کسی کی 2 سال، کسی کی 12 سال، کسی کی 15 سال، جیسی ٹریفک. اور جب بھاری ٹریفک ہے وہ تو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے سڑکوں کو. تو پاکستان بھی ہب بن سکتا ہے انرجی کا اگر اس کو پلان کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اور آپ کا تو 60 لاکھ آدمیوں کو آپ گیس دے، سی این جی اسٹیشن آپریٹو ہو جائیں گے، فیول آپ کو سستا ملے گا. ایران کی تو واضح آفر ہے. ہم صاحب ہم تو گرمیوں میں بھی گیس کی کنزپشن کم ہوتی ہے، اس کے باوجود گرمیوں میں بھی کرائسس کا سامنا بڑا ہوتا ہے. کرائسس ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے. تو یہ اچھا، ایک تو یہ کرائسس ہو گیا، ایک گندم کا سینٹرل کرائسس. ایشیا سے 1.5-2 سال میں آ سکتی ہے گیس، ایران سے تو فوراً آ سکتی ہے. مطلب صرف سیل اینڈ پرچیز کر کے اگر کسی معاہدے کے تحت ہم کام کر لیں پائپ تو لائن بچھانی ہے، پائپ لائن. روسی جو ہے کراچی سے تو وہاں تک بچھانے کے لیے تیار ہیں، اس پہ بھی کام شروع نہیں ہوا، کراچی سے قصور تک. ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، یہ گندم کا بحران کیا قصور مطلب تک کیوں؟ قصور سے آگے انڈیا ہے. کس کا؟ سوری. قصور شہر جی جی. کراچی سے قصور تک کا منصوبہ تھا، مجھے نہیں Okay. پتا قصور سے آگے کیا انڈیا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ لینا بارڈر ہے بالکل. ہاں یہ انڈیا کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس سے. تو بالکل اس سے چین اور انڈیا دونوں کو فائدہ انڈیا ہو کا سکتا ویسے طرز فکر یہ ہے کہ پاکستان کو فائدہ نہ پہنچے، ہمارے چاہے نقصان. ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا ویسے یہ گندم کیا صرف روس اور یوکرین میں پیدا ہوتی ہے؟ 30% جو گندم دنیا کو جو ایکسپورٹ ہوتی ہے دنیا میں کل، ٹھیک اس ہے. کا 30% لوگ سمجھتے ہیں روس برفزار ہے. روس برفزار نہیں، اس کے بعض علاقے جو ہیں اس میں موسم معتدل ہے. اسی طرح یوکرین میں بعض جگہ موسم معتدل ہے، وسیع و عریض میدان ہیں، چراگاہیں ہیں. تو یہاں 30% گندم. اب مگر وہ معاہدہ جو ہوا تھا پچھلے دنوں، یوریا یوکرین فراہم کرے گا دنیا کو، اور گندم ان کے پاس بہت ہے تو وہ فراہم کریں گے. وہ اقوام متحدہ اس کا ضامن تھا، وہ پوٹن نے معطل کر دیا. اس نے کہا ہمارے بحری جہازوں پہ حملے ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ اس کا ضامن تھا، اس لیے وہ ترکوں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی تھی. ترکی نے تو معاہدہ. اب جو ہے بائیڈن صاحب نے کہا ہے کہ جی دنیا میں بھوک بڑھ جائے گی، جن لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا، گندم نہیں ملے گی، ان کی تعداد بڑھ جائے گی. اور بڑا جرم کیا. بھائی آپ اس کی بارڈر پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نیٹو کی امپلائمنٹ ان کے بارڈر پہ نہیں ہوگی، آپ نے کی، تو وہاں سے سارا جھگڑا شروع ہوا نا. ٹھیک ہے. جنگ تو نہیں ہونی چاہیے. اور مگر پوٹن بھی آپ کو پتا ہے روسیوں کے اندر انتقام کی آگ سلگ رہی ہے. امریکیوں کا ایک رویہ یہ ہے. ابھی بائیڈن نے کہا کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہم بناتے. آپ عالم اسلام کی تحقیر کرتے ہیں، اسلام کی تحقیر کرتے ہیں، چین کی تحقیر کرتے ہیں، روس کی تحقیر کرتے ہیں. عربوں کے بارے میں آپ کو یاد ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا، 1 ہفتہ تمہاری حکومت نہیں چل سکتی ہمارے بغیر. اس بیان نے اتنا گہرا اثر چھوڑا عرب نفسیات پہ کہ انہوں نے کہا کہ تعلقات چین کے ساتھ استوار. چین ان کے لیے میزائل سسٹم ڈیولپ کر رہا ہے سعودی عرب کے لیے. روس سے تعلقات بہتر بنائے اور وہ اس پہ انحصار کم کرتے جا رہے ہیں. بھائی وسائل ان کے ہیں. اچھا آرمی کیا ضروری ہے امریکہ کی وہاں ہو؟ اگر وہ اس خوف سے نکل جائے، خوف سے ہی نکلنا ہوتا ہے نا، تو پاکستان کی آرمی ہو سکتی ہے، ترک آرمی ہو سکتی ہے. ترکوں کے تو تعلقات اچھے نہیں ہیں اور ترکوں میں جذبہ پایا جاتا ہے. کبھی ہماری یہاں حکومت تھی لیکن پاکستانی آرمی سے تو انہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی. پاکستان آرمی تو مقامی معاملات میں مداخلت ظاہر نہیں کرے گی نا. پاکستان آرمی کا ریکارڈ سب سے اچھا ہے دنیا میں. جہاں کہیں ایک اقوام متحدہ بھی فوجیں بھیجتی ہیں نا کہیں ٹربل ہو، جوائنٹ مشن. پاکستان آرمی کا ریکارڈ سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہیں پروفیشنلی. سوڈان میں بھی تھے جہاں قیام امن کے لیے ضرورت. پولیس کا بھی ریکارڈ ہے، پاکستانی پولیس کے جو افسر جاتے ہیں ان کا بھی ریکارڈ اچھا ہے. یہ کلیم امام صاحب سوڈان میں رہے ہیں. تو یہ راحیل شریف بھی تو سر ایک ہے میرا خیال ایک آرمی وہ جس میں تو ڈیولپ الگ ہوئی معاملہ ہے نا. تو راحیل شریف صاحب کی اپنے ذاتی ملازمت کا مسئلہ ہے. بہرحال وہ اس میں اجازت شامل ہے حکومت پاکستان کی، کرنی نہیں چاہیے. پاکستان کے آرمی چیف کو اور آئی سی چیف کو نوکری نہیں کرنی چاہیے کسی دوسرے ملک میں. اوکے. شایان نشان نہیں ہے. اتنی تو مراعات ہوتی ہیں ان کی کہ باقی زندگی جو ہے وہ اپنا مالی انہیں تنگ دستی نہ ہو، اور وہ کوئی مصروفیت یہاں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں باہر. ٹھیک ہے.
سر ہم یہ جب گندم کرائسس کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت وہ اسٹیٹسٹک ڈویژن کے بھی فگرز ہیں کچھ میرے پاس، اور اس میں آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا کہ 25% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے کوئی یہ گزشتہ جولائی سے ستمبر تک. پچھلے سال جو قیمتیں تھی اس سال جولائی سے تو 25% زیادہ ہے. اور کیا ہے؟ انڈے، مرغی، کوکنگ آئل، دالیں، ٹماٹر، پیاز، چاول، یعنی عام روزمرہ یوزش. اور یہ ابھی رانا صاحب نے کہا عمران خان کے دور میں اگر مہنگائی 60% بڑھ رہی تھی تو ہمارے دور میں 80% بڑھ رہی ہے. ایڈمٹ کیا انہوں نے 60 سے 80%. بالکل بالکل ایسے ہی ہے سر. 60 سے 80% نہیں، نو 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 نو. اگر ان کے دور میں 60% بڑھ رہی تھی، اگر اس میں لفظ اگر ہے، یعنی اگر ایک چیز کی قیمت 10 روپے پہ 6 روپے بڑھ رہی تھی تو ہمارے دور میں 8 روپے بڑھ رہی ہے. مطلب اس سے زیادہ مہنگائی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، ہماری دور حکومت میں ہو رہی ہے. وہ پیداوار میں بھی کمی آئی ہے سر، زرعی اجناس کی پیداوار میں. گنے کی 8% کم ہوئی ہے. چاول کی جو ہے غالباً 40% کوئی 40%. اور کپاس کی بہت زیادہ، کپاس کی شاید کافی کتنے کم ہے؟ کپاس کی 24% کمی، کپاس کی 24%، چاول کی 40% کمی ہو گئی ہے، یعنی تقریباً نصف سمجھ لیں جناب اس کے اوپر. تو اس کا سر یہ کیا، اچھا جب چاول مہنگا ہوگا اور ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے زر مبادلہ کے لیے اویلیبل نہیں ہوگا، فورن ایکسچینج یہاں بھی مہنگا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. گندم لگ سکتی ہے، اب پانی نکالنے کا کوئی نہیں سوچے انہوں نے، آگے کے نہیں سوچتے. پانی تو سادہ طریقے سے بھی کافی نکل سکتا تھا، اور کہیں سے ٹیکنالوجی لیتے. آخر فلپائن میں سیلاب آتے، آج کل پھر آئے ہوئے چین میں سیلاب آتے رہے. پانی جو ہے اس کو نکالنے کا، قریبی نہر میں ڈالنے کا، یا زمین کے اندر اس کو گڑھے کھودیں فاصلے پہ اور ڈھلوان بنائیں، گڑھے کھودے تو زمین کے اندر چلا جاتا ہے، وہ پانی محفوظ بھی رہے، انڈر گراؤنڈ واٹر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر لیکن میرا خیال ہے گندم کافی کاشت ہو جائے گی، کیونکہ کوئی پینک نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال گندم میں ایک اور مسئلہ ہے، گندم کم ہوتی جا رہی ہے کاشت. کیوں؟ کنولا کی میں اخراجات کم ہیں اور آمدن اس سے دوگنا ہے. اچھا پیداواری لاگت کم، آمدن زیادہ، دگنا. تو شفٹ ہو رہے ہیں لوگ گندم سے. اس میں آپ کا فارن ایکسچینج کوکنگ آئل میں بچے گا اتنا، اور اتنا آپ کو گندم کے لیے گندم ملے گی بھی نا. مسئلہ یہ بھی نا، گندم کی قیمت تو اب بہت بڑھا دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر ایک وقت گندم کا کرائسس حل کرنا ہے تو محکمہ خوراک کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کی چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، ان فیکٹریوں کو گندم دیتے ہیں جو بند پڑی ہوتی ہے، جن کی بجلی کے بل ہی نہیں آ رہے ہوتے. ہر آدمی، میں تعلیم خانے میں جو بتایا وہ وزیر خوراک تھے کہ ہر آدمی جو اہلکار ہے جس کے کوئی رول ہے محکمہ خوراک میں، وہ کروڑ پتی ہو گیا ہے. اچھا سر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہماری جو منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر ہوا کرتی تھی، اب ہم نے اس کو منسٹری آف فوڈ سیکورٹی بنایا. نہیں وہ وفاق کا اس میں کردار کم ہو گیا نا. ہاں صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم کا اختیار ہے، پہلے بھی صوبوں کا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا سر ایک سوال رہ گیا صرف، جو میں نے پوز بھی کیا تھا لیکن آپ کی طرف سے جواب. دوست محمد مزاری کی گرفتاری. دوست محمد مزاری کا تفصیل معلوم نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ زمین پہ قبضے کا معاملہ ہے، ٹھیک، لیکن نہ وہ بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح جان چھوٹ جائے. انہوں نے جو رول پلے کیا تھا آپ کو یاد ہی ہے. جی نظر بظاہر تو یہ انتقامی کارروائی لگتی ہے، مگر وہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ حکومتی اتحاد میں سے کوئی نہیں بول رہا، ان کے خاندان میں سے کوئی بات نہیں کر رہا. تو یہ قبضے تو ڈیرہ غازی خان میں بہت ہے. میں آپ کو کسی دن کہیں تو بتا دوں گا ڈیرہ غازی خان میں کہاں کہاں کس کس نے کتنا قبضہ کیا ہوا. اس میں پی ٹی آئی کے آدمی بھی ہیں، نون لیگ کے میں عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں قبضے کیے گئے لاکھوں ایکڑ زمین پر، ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ زمین. ٹھیک ٹھیک. ایک صاحب ہیں ان کی زمین میں 29 ٹیوب ویل ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا. وہ ہیں نون لیگ کے، سرپرستی ان کو عثمان بزدار صاحب کر رہے تھے. ٹھیک ٹھیک. ڈیرہ غازی خان میں سرکاری اراضی ہے نا. جی ہاں. کچھ شہباز شریف نے ایگریکلچر گریجویٹس کو دی تھی 40 کنال، تو وہ انہیں ملی ہی نہیں، بلکہ انہیں مارا پیٹا بھی گیا اور سرکاری افسروں سے مل گیا. اس لیے جس نے قبضہ کیا اور اس نے کچھ مری قبیلے کے لوگ وہاں بلا کے بٹھائے ہوئے مسلح، اور کچھ اپنے پختونخوا سے بٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک. ہارون صاحب بہت ہی انفارمیٹیو اور بے لاگ سیشن رہا ہے آپ کا، تجزیہ زبردست، اور بہت انفارمیشن ملی، ایٹ لیسٹ مجھے تو. ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم اجازت چاہیں گے. ناظرین اس پروگرام سے متعلق اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.